اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو قرضہ لے کر جاتے ہیں زیارات پہ اور واپس آتے ہیں ان کے قرضے ہوتے ہیں. اور یہ کیونکہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہماری اپنی فیملی میں یہ واقعہ ہوا. ایک فیملی زیارت کے لیے گئی اور انہوں نے کہا ہماری جتنی بھی جمع پونجی تھی ہم نے سب وہ لگا دی, یہاں تک کہ ہمارے پاس رستے میں کھانے کے لیے بھی کوئی پیسے نہیں تھے, اور ہم گھر سے ہی کچھ نہ کچھ بنا کر لے کے گئے کہ بچوں نے مانگ لیا تو ہم ان کو دیں گے. اور جب وہ واپس آئے تو وہ سب چیزیں کس طرح سے وہ قرضے ختم ہو گئے اور چیزیں ہو گئی تو پتہ ہی نہیں چلا. اچھا خانم صاحب, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر سال جب جو لوگ زیارت کرنے کربلا جاتے ہیں ان کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اتنے کروڑ لوگ آ گئے, اتنے کروڑ لوگ آ گئے. تو امام حسین کے روزے کا جو حرم ہے, جو رقبہ ہے, رقبہ تو اتنا ہی ہے لیکن پھر بھی جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو کیسے سب لوگ اس جگہ پہ سما جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے. ابھی آپ نے پوچھا نا کہ معجزات کے حوالے سے نقل کریں, تو یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے. جب زائرین امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر اترتے ہیں تو زمین کشادہ ہو جاتی ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھیے خدا کا گھر ہے بیت اللہ, خانہ کعبہ, وہاں پر جب زیادہ حاجی آ جاتے ہیں کہ وہ بھی بہت مقدس مقام ہے, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ کی زمین ہے. جب حاجی ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, عمرے کے لیے, لیکن ہمیں بہت دھکم پیل کا سامنا ہوتا ہے, دھکے ملتے ہیں. لیکن ایسا زندہ معجزہ ہے کربلا کا کہ جب زائرین کربلا یعنی زائرین امام حسین وہاں پہنچتے ہیں, آج تک کسی کو دھکم پیل کا سامنا نہیں ہوا. کروڑوں کے تعداد میں زائرین وہاں جاتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں بچے بھی ہیں اس میں, بوڑھے بھی ہیں, مطلب تندرست بھی ہیں, بیمار بھی ہیں.